بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، رحمان کے میم پر بھی کھڑا زبر لگا ہوا ہے۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے بقدر کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو اسے بھی یہاں پر کھینچا گیا ہے۔ الرحیم کے اندر یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، حروف مدہ کی وجہ سے اسے بھی ایک الف کے بقدر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے جہاں بھی زیر ہوگا اسے ایک الف کے بقدر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم۔ یہاں پر غور کریں کہ میں لام کے ساتھ میم کو ملا کر پڑھ رہا ہوں تو میم کی بھی آواز نکل رہی ہے، جس طرح یہ والی آواز۔ الف لام میم، غور سے اسے دیکھیے گا۔ الف لام میم۔ اچھا، یہ الف لام میم یا الف لام میم صاد طٰ طاسین میم کاف ہا یا عین صاد، یہ جتنے بھی ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن میں متعدد بار یہ الف لام میم را وغیرہ یہ سب آئے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کسی کو بھی نہیں معلوم۔ علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، ہم اس کا معنی بیان کرنے سے عاجز ہیں، یہی جمہور کا کہنا ہے۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں دیکھیں ذال پہ بھی کھڑا زبر لگا ہوا ہے، الکتاب کے تا پر بھی کھڑا زبر لگا ہوا ہے، اس لیے میں اسے کھینچ رہا ہوں۔ ذالک الکتاب لا، الف سے پہلے زبر آ گیا حروف مدہ کی وجہ سے، اس سے بھی میں کھینچ رہا ہوں۔ جہاں بھی الف سے پہلے زبر ہوگا اسے ایک الف کے بقدر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لا ریب فیہ، یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس وجہ سے میں اسے حروف مدہ کی وجہ سے کھینچ رہا ہوں۔ فیہ وقف کر رہا ہوں، اس لیے ہا کی بھی آواز نکل رہی ہے۔ فیہ۔ آگے ھدی للمتقین۔ یہاں دیکھ لیں کہ دال کو میں لام سے ملا رہا ہوں کیونکہ لام پر تشدید آئی ہے، تو دال لام دو زبر دل، دال لام دو زبر دل، ھدی للمتقین۔ یہاں بھی قین یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے، اس وجہ سے اسے میں کھینچ رہا ہوں۔ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک کا ترجمہ ہے وہ یا یہ، الکتاب کتاب ہے، لا کا معنی ہے نہیں، ریبہ معنی کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن معنی ہدایت ہے، للمتقین واسطے ان کے جو متقی ہیں۔ یعنی یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آسمان سے اتاری گئی ہے، اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتاری گئی ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کے غلط ہونے پر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین تقوی والوں کے لیے یہ کتاب کیا ہدایت ہے۔ آگے متقین کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ الذین، یہاں بھی دیکھ لیں آپ یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے، اس وجہ سے اسے میں کھینچ کے پڑھ رہا ہوں۔ الذین یؤمنون، یہاں پر واو نہیں ہے بلکہ واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہے، تو یہاں پر حمزہ ہی مراد ہے، یا حمزہ پیش یو، یا حمزہ پیش یؤمنون۔ اب یہاں غور کریں، واو ساکن سے پہلے پیش آئے گا تو واو ساکن کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اسی وجہ سے میں اس کو مینون یؤمنون دیکھنے میں کھینچ رہا ہوں، یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا، یہاں یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس وجہ سے میں کھینچ رہا ہوں۔
یہاں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، اس وجہ سے میں کھینچ رہا ہوں. وَيُقِيمُوا قیمو، اس وجہ سے میں کھینچ رہا ہوں. الصلاۃ، لام کے اوپر کھڑا زبر آئے، اس وجہ سے میں اس کو کھینچ رہا ہوں. وَمِمَّا، یہاں پر نوٹ کریں میم مشدد، یعنی میم پر جہاں بھی تشدید بنی ہوئی آئے گی وہاں پر گننا ہوگا. تو وَمِمَّا یہاں میں گننا کر رہا ہوں. اور یہاں دیکھیں الف سے پہلے زبر آیا ہے، اس وجہ سے میں اسے کھینچ کے پڑھ رہا ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کھڑا زبر کی وجہ سے کھینچ رہا ہوں. رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پر جو ہے اخفا کا گننا ہو رہا ہے. اخفا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر چھپانا ہوتا ہے اور زبان تالو سے نہیں لگتی. اخفا کا معنی ہی یہی ہوتا ہے. اخفا کے 15 حرف ہیں جو انشاءاللہ کل کا سبق بہت اہم ہوگا، اس کے اندر میں اخفا کا پورا قاعدہ تفصیل سے بتاؤں گا، لہٰذا کل کا سبق لازمی غور سے دیکھیے گا، تیاری کر کے آئیے گا. ينفقون، یہاں پہ گننا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے اور فا حروف اخفا میں سے ہے. اس کا ترجمہ ہے الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، کس پر؟ غیب کی باتوں پر، غیب پر. وَيُقِيمُونَ، اور قائم کرتے ہیں، کیا چیز قائم کرتے ہیں؟ الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِنْ، اور سے، ما مانے جو، رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں دیا. کیا دیا؟ اچھا، ہم نے ان کو دیا. ينفقون، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں. اب ترجمہ اس کا کیا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ متقین کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ آخرت پر، جنت پر، اللہ اور فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام گزرے ہوئے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. بالغیب، کیونکہ یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، تو یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں. تو متقین لوگ ان چھپی ہوئی باتوں کو بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں. اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ، بہت زیادہ خوش ہو کر، سنجیدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے ان میں سے، یعنی اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں پہلی صفت یہاں پر تو بالغیب والی بتائی ہے، دوسری صفت یہ بتائی ہے کہ عبادت کرتے ہیں لیکن وہ بدنی عبادت کرتے ہیں، یعنی اپنے جسم سے عبادت کرتے ہیں، تو وہ عبادت بدنیہ نماز ہے. اور عبادت مالیہ کیا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ. یہاں پر زکوٰۃ کا بھی علماء اکرام نے ذکر فرمائے کہ یہاں سے زکوٰۃ مراد ہے، کیونکہ زکوٰۃ اللہ نے ہی ان کو مال دیا، تو اللہ ہی کے مال میں سے وہ اپنے طرف سے زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو یہ 3 آیتوں کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے، واٹس ایپ پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.